آپ بلیو کریں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ وکیل ہے، یہ بندہ ایک ڈھونگی ہے، یہ بندہ ایک ڈھونگ رچانے والا، یہ ایک ڈگڈگی بجانے والا نا، باندر نچانے والا یہ انسان ہے. مجھے تو یہ وکیل بھی نہیں لگ رہا. کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے اس کو کہ وہ اتنا پرسنل ہو کر جو ہے نا، وہ آؤٹ آف دا وے ہو کر جو ہے نا وہ اس کیس میں انتقام کرے. ٹھیک ہے وہ وکیل ہے، وکیل کی حد تک جبران ناصر صاحب نہیں، انہوں نے آج تک اس کو کوئی گالی نہیں دی، اس نے آج تک ظہیر کے والد کو برا بلا نہیں کہا، اس نے آج تک ظہیر کی ماں کو برا بلا نہیں کہا. یہ کہے کی بات ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ ان کو برا بلا اور ان کو گالیاں دے رہا ہے. یہ انتہائی بات غلط ہے، یہ انتہائی گری ہوئی سوچ ہے. اس بندے کی زبان سے نہیں لگ رہا کہ مجھے پتہ نہیں اس بندے میری طرف سے تو السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی جان. آپ سے یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اگر آپ نے میرا یہ واٹس ایپ میسج سنا تو پلیز میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نا اس کو ذرا آن ایئر کر دیں، لائیو کر دیں تاکہ دنیا میری آواز کو سن سکے. سر میں پاکستان کا ایک بڑا عام سا بڑا سادہ سا ایک شہری ہوں، لیکن پاکستان کے قانون کو میں ہٹ تو نہیں کر رہا، اور اللہ معافی دے کہ میں قانون کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا. پاکستان کے قانون کے اندر بڑے بڑے ہیرو لوگ ہیں اور بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے بڑے جانسار لوگ ہیں اور بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں ہمارے ججز میں، ہمارے وکلاء میں. لیکن سر بدقسمتی سے پاکستان کو جو مار دے گیا ہے نا سر، وہ قانون کے اندر گھسی ہوئی کالی بھیڑیں. اور یہ پاکستان کا نظام تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ان کالی بھیڑوں کو قانون کے اداروں سے پکڑ کر باہر نہیں نکالا جاتا. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے ہم ہیں تو مسلمان، لیکن پیسے کی بھی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم چند روپے لے کر یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر ہم کسی کی بہن کے متعلق غلط فیصلہ دیں گے یا غلط فیصلہ کریں گے تو کل یہ جو پیسہ ہم گھر لے کر جائیں گے، ہماری بچیاں کھائیں گی، ان کے اندر ایک کیا چیز پیدا ہوگی. کل کو یہ نقصان ہمارا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان کے اندر یہ کوئی انسان نہ بھولے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک قانون کے یا اس دنیا کے اندر وکلا یا ججز کے اوپر ایک اور بھی جج بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم قدرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر. قدرت جب اپنا فیصلہ کرنے پہ آتی ہے نا تو یقین کریں پھر بڑے بڑے جج بھی وہاں پہ گھبرا جاتے ہیں، بڑے بڑے وکیل بھی وہاں پہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دنیا کی منافقتیں ہیں، یہ دنیا کے جھمیلے ہیں، انہوں نے دنیا میں ہی رہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے چھپے ہوئے کافر لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم قبر بھول چکے ہیں، ہم حشر بھول چکے ہیں، ہم جنت بھول چکے ہیں، ہم دوزخ بھول چکے ہیں، ہم قبر کے اندر اس عذاب کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، ہم نے اپنے اعمال کے جواب دے ہونا ہے، ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جسٹس اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جب اپنے انصاف پہ آئے گا نا تو پھر چاہ کر بھی میں نہ جھوٹ بول سکوں گا نہ میں بول پاؤں گا. اگر میں جھوٹ بولوں گا، اگر میرے ہاتھوں نے گناہ کیا تو میرے ہاتھ بولیں گے، میری آنکھوں نے گناہ کیا تو میری آنکھیں بولیں گی. سر یہ بدقسمتی سے پاکستان کا قانون مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم مسلمانوں کو کون سی نظر کھا گئی ہے، کون سی ہم لوگوں کو منافقتیں کھا گئی ہیں کہ ہم لوگوں نے دین، ایمان، اپنے مذہب سے بھی اوپر ہم نے پیسے کو رکھا ہوا ہے. کیس پہ بات نہیں کر رہا میں، ایک نیوٹرل ہو کر میں یہ آپ کو میسج سینڈ کر رہا ہوں سر کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہماری، یقین کریں میں آنے والے وقت کو سوچتا ہوں، میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا. یار میرے بچوں کا کیا فیچر ہوگا، میرے آگے آنے والے پوتوں کا کیا فیچر ہوگا اگر ہم لوگ اس 35-40 سال کی عمر کے انڈر میں ہیں اور ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں، اور آگے 30-35 سال میں آنے والے وقت میں کیا ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. سر یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ ایک قوم ہو کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. یہ کوئی سوچ ظہیر احمد کی ایک سوچ نہیں ہے. وہ تو کل کے بچے ہیں، اپنا میڈیا نے اٹھا کر ان کو ہیرو بنا دیا ہے. اس کو 2 تفے مارے نا ظہیر کو، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کا سارا اگلے گا. اگر نہیں کچھ کر سکتا تو اس کو میرے سامنے میں اس کو 2 تفے ماروں گا، اس کی اندر کا سارے معاملات باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا سر. کیسے نہ وہ بولے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بلوایا جا نہیں رہا سر، اس سے سچ پوچھا نہیں جا رہا، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جا رہے ہیں. سر یہ پاکستان کیا ہوگا ہمارا؟ مجھے نہیں سمجھ آتا
میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ سر مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا. خدا کے لیے یار یہ میری بات آپ نے آنر لازمی کرنی ہے. میں تمام سننے والوں کو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں, اور یہ میں ایک فکر دے رہا ہوں کہ آنے والے اگلے 30 سالوں کا سوچیں یار, ہماری نسل کا کیا ہوگا, میری بیٹی کو کون پروٹیکٹ کرے گا, میرے بیٹے کو کون پروٹیکشن دے گا اگر یہی حالات ہمارے گھروں میں ہو جائیں کل. خدا کے لیے میرا میسج آپ نے آنر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اس چیز پہ پتہ چلے اور ہم ہوش میں آئیں اور ہم ہوش کے ناخن لیں. اور دوسری بات بھائی, سلام ہمیں نہیں ہے, سلام ان تمام لوگوں کو ہے میری طرف سے, سلام آپ کو ہے میری طرف سے کہ جو لوگ دل سے اس کیس میں انوالو ہیں اور دل سے آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم تو ایک سمجھے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو کبھی ان چیزوں پہ کبھی غور ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ملکی حالات ہی اجازت نہیں دے رہے. ہم کو اپنے گھروں کی ٹینشنیں ہی کہیں باہر نہیں نکلنے دے رہی, ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا سر اس کیس میں یا کیا اپنا حق ادا یا کیا اپنا رول ادا کریں گے. سلام تو آپ لوگوں کی عظمت کو ہے کہ جو لوگ اس معاملے کو آنے والی نسلوں کو پروٹیکٹ کر رہے اور آنے والی نسلوں کو آپ جو ہے نا وہ یہ میسج دے رہے ہو کہ ہر دور میں آپ جیسے ہیرے اور شہزادے لوگ ہیں جو کہ ہر غریب یا امیر کی بیٹی یا بیٹے کو اپنا بیٹی یا بیٹا سمجھ کے لیے اس کے لیے لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے پڑے ہیں آپ لوگ. سلام تو سر میرا آپ لوگوں کی ذات کو ہے کہ جو آپ لوگ جو ہے نا وہ اتنا اچھا کوریج دے رہے ہو اس کو, اور اچھی جو ہے نا باتیں اور جو اچھے حق کی بات جو ہے وہ آپ لوگ ہمارے تک پہنچا رہے ہو. یہ کوئی عام کام نہیں ہے. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو, اور انسانیت اسی کے اندر ہوتی ہے جو کسی دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے, جو کسی دوسری کی بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہے. انسانیت اسی میں یقین کریں آ سکتی ہے. انسانیت اس میں کبھی نہیں آتی جو دوسری کی بیٹی کو صرف ایک عورت سمجھتا ہے اور اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھے. وہ اس بندے میں کبھی انسانیت یا اس میں کبھی انسانیت نہیں آ سکتی. مجھے تو شرم آتی ہے. یقین کریں وہ میرے سامنے ہو میں اس کو چپیڑے ماروں. یقین کریں یار, ہماری بھی 40 سال عمر ہو گئی ہے, ہم بھی پڑھے لکھے ہیں, ہم بھی ایک معاشرے میں ایک اچھے لیول پہ بیٹھ کے اپنی جابز کر رہے ہیں, اپنا ایک وقت گزار رہے ہیں, دنیا گھومے ہیں. ہم نے آج تک ایسا وکیل نہیں دیکھا جو کہ وکیل اتنا پرسنل ہو کر کسی کیس کو دیکھ رہا ہو. وہ ایک یوٹیوبر ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی پروموشن کے لیے کا پٹھو بنا ہوا ہے اور جو ہے نا وہ اس کو چلا رہی ہے. ابھی بلیو کریں کہ وہ بندہ بالکل اپنے جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے. ورنہ وکیل اتنا کبھی پرسنل نہیں ہو سکتا کہ وہ یوٹیوبرز کو بھی گالیاں دے رہا ہے. وہ میں کہتا ہوں ایسے بندوں کے خلاف کوئی قانون ہونا چاہیے ہمارا, بھلے وہ وکیل کیوں نہیں ہے. وکیل کے کوئی باپ کا قانون تو نہیں ہے نا. وکیل بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کا پابند ہے. وہ بھی اسی قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے جو بھی وہ کارروائی کرے گا وہ کرے گا. قانون کے دائرے سے وہ بھی باہر نکلے گا. تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے نا میری ایک ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. اس کو بنتی سمجھیں, ریکویسٹ سمجھیں, پیر پکڑ کے میں آپ جو ہے نا کر رہا ہوں کہ یہ خدا کے لیے ایسے وکیلوں کے لیے بھی کوئی قانون بننا چاہیے. کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے اس کو وہ اتنا پرسنل ہو کر جو ہے نا وہ آؤٹ آف دا وے ہو کر جو ہے نا وہ اس کیس میں ان پہ کام کرے. ٹھیک ہے وہ وکیل ہے, وکیل کی حد تک جبران ناصر صاحب نہیں, انہوں نے آج تک اس کو کوئی گالی نہیں دی, اس نے آج تک ظہیر کے والد کو برا بلا نہیں کہا, اس نے آج تک ظہیر کی ماں کو برا بلا نہیں کہا. یہ کہے کی بات ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ ان کو برا بلا اور ان کو گالیاں دے رہا ہے. یہ انتہائی بات غلط ہے, یہ انتہائی گری ہوئی سوچ ہے. اس بندے کی زبان سے نہیں لگ رہا کہ مجھے پتہ نہیں اس نے اس بندے میری طرف سے تو جس بندے نے اس کو وکالت کی ڈگری دے دی. آپ بلیو کریں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ وکیل ہے. یہ بندہ ایک ڈھونگی ہے, یہ بندہ ایک ڈھونگ رچانے والا, یہ ایک ڈگڈگی بجانے والا نا باندر نچانے والا یہ انسان ہے. مجھے تو یہ وکیل بھی نہیں لگ رہا. تو سر ایسے یہ اس طرح کے قانون میں یا اس طرح کے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے. ہماری آپ کے پلیٹ فارم کے تفصیل سے گورنمنٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے, ہماری تمام جو ہے نا وہ ججز سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے وکلا کے خلاف بھی جو ہے نا ایک قانون ہونا چاہیے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر کسی کی ماں بہن بیٹی کو ذلیل کریں اور کسی کے باپ کو بھی ذلیل کریں. اس باپ کا کیا قصور ہے؟ صرف ایک اس نے بیٹی پیدا کی ہے, یہی قصور ہوا نا اس کا. میرے سامنے تو اب تک اس کا یہی جرم ہے کہ اس نے بیٹی پیدا کر لی ہے. اب وہ بیٹی صحیح ہے یا غلط ہے یہ فیصلہ قانون نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس باپ کو غلط کہہ سکوں.